नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। डिजिटल चैनल से ज़ुबैर अहमद कादरी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है निकाह और उसके अहकाम। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को पैदा किया और बेशुमार मखलूकात पैदा की, लेकिन इंसान को सब मखलूकात पर फजीलत दी, सबसे अफजल बनाया। यही नहीं बल्कि इंसान को दुनिया में खिलाफत अता की। अल्लाह ने इंसान नस्ल की बका के लिए और उसकी जिनसी ख्वाहिश की तकमील के लिए निकाह को लाजमी करार दिया है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाते हैं, फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबाआ, और तुम निकाह करो औरतों से दो दो जो तुम्हें पसंद हो, दो दो, तीन तीन और चार चार। इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने निकाह को अपने हुक्म के जरिए लाजमी करार दिया है। तो जो निकाह है ये मियां बीवी के दरमियान एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट का नाम है, मायदा इमरानी का नाम है, जिसकी शराइत भी होती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन निकाह सुन्नती फमन रगिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह मेरी सुन्नत है और जिसने इससे एराज किया उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। निकाह एक अक़द है जो दो अफराद के दरमियान होता है। हमारे माशरे में जो निकाह की रस्म और रिवाज हैं, हमने उनमें बहुत सारी तजावुज़ात कर ली हैं, जिसकी वजह से हमारे माशरती मसाइल में इजाफा हो गया है, हमारी मुश्किलात बढ़ गई हैं। हालांकि जो हमारा दीन है ये इफरात और तफरीद से बचने की तलकीन करता है और मियाना रवि पर चलने की ताकीद करता है। मसलन इस्लाम के मुताबिक निकाह की एक सादा सी तकरीब होनी चाहिए जिसमें ये सारा अमल जो है ना पाया तकमील को पहुंचे। जो वालिदैन हैं उनकी जिम्मेदारी है कि जब उनकी औलाद आकिल बालिग हो और दो गवाह मौजूद हों तो उनका वो निकाह करके वो निकाह कर लें। अब तकरीब में कितने लोग शामिल हों, क्योंकि इस्लाम एक एतदाल का दीन है, इसमें ना कमी है ना ज्यादती है, मियाना रावी को पसंद किया जाता है। इसलिए इस तकरीब को इंतहाई सादगी के साथ मुनक्किद करना चाहिए और इसमें बिल्कुल थोड़े से लोग हों। अगर हम
اس طرح کی تقاریب میں، نکاح کی تقاریب میں بے تحاشا لوگوں کو مدعو کریں گے، بہت زیادہ اخراجات کریں گے، تو وہ سارا بوجھ لڑکے پر پڑتا ہے۔ اور کتنی ایسی فیملیز ہیں کہ وہ قرضے اٹھا کر تو اپنی اولاد کو شادی بیاہ کی کرواتی ہیں، جس کی وجہ سے بعد میں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو اگر جو والدین ہیں، والد ہیں، ولی جائز ہوتا ہے۔ اگر نابالغ بچی کا نکاح ہے تو وہ ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا، لیکن اگر عاقل بالغ لڑکی ہے یا لڑکا ہے تو وہ اپنی مرضی سے شادی کر سکتے ہیں، لیکن والدین کی اجازت سے، ان کے مشاورت سے۔ تو والدین کو بھی چاہیے کہ جب وہ اپنی اولاد کی شادی کرائیں تو ان کی پسند اور ناپسند کو ضرور معلوم کریں، ان کی مرضی، ان کی رائے ضرور شامل کریں تاکہ مسائل پیدا نہ ہوں۔ پھر جو نکاح ہے، اس میں ایک جو لازمی عنصر ہے اس کا، وہ مہر ہے۔ دیکھیں، جو نکاح ہوتا ہے وہ دو افراد کے درمیان نہیں ہوتا، بلکہ دو خاندانوں کے درمیان ہوتا ہے۔ تو اسلام کی منشا یہ ہے کہ ان کے درمیان پیار محبت والا تعلق استوار ہو، وہ ایک دوسرے پر اعتماد کریں۔ تو لڑکی والوں کو چاہیے کہ مہر رکھتے وقت لڑکے کی حیثیت کو ضرور دیکھیں کہ اگر وہ اس پوزیشن میں ہے کہ زیادہ مہر ادا کر سکتا ہے تو زیادہ رکھیں، نہیں تو کم رکھیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا مہر لأقل من 10 دراہم، کہ 10 درہم سے کم مہر نہیں ہوتا۔ اسلام نے مہر کی کم سے کم مقدار کو مقرر کیا ہے، لیکن زیادہ کو مقرر نہیں کیا، اس لیے کہ جن کے پاس جو استطاعت رکھتے ہیں، جن کے پاس وسائل زیادہ ہیں، وہ بے شک زیادہ مہر رکھیں، لیکن جن کے پاس نہیں ہے گنجائش، ان کو تھوڑا مہر رکھنا چاہیے تاکہ مشکلات پیدا نہ ہو سکیں۔ تو یہ جو مہر ہے، یہ چونکہ حقوق ازدواجی حقوق ہیں، اس کے بدلے میں ہوتے ہیں، اس لیے مہر رکھنا ضروری ہے۔ لیکن بہترین مہر وہ ہے جو زیور کی شکل میں موقع پر ہی اس کی ادائیگی ہو جائے، تو بقایا نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر رکھے بھی تو کم رکھیں تاکہ مشکلات مسائل نہ ہوں، عدالتوں میں مسئلے مسائل نہ جائیں۔ پھر ایک جہیز کا معاملہ ہے۔ جہیز آج کل ایک رسم بن چکی ہے، اور لڑکی والوں سے جہیز ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ یہ ظلم اور زیادتی ہے۔ اس کا اسلام میں کوئی اس طرح کا تصور نہیں ہے کہ لڑکے والے جو ہے نا وہ ان سے ڈیمانڈ کریں، بلکہ والدین کی مرضی ہے کہ وہ تھوڑا بہت حسب توفیق اگر اپنی بیٹی کو کوئی گفٹ کرنا چاہیں، کوئی تحفہ دینا چاہیں، کچھ ضروری سامان دینا چاہیں تو بے شک وہ دے دیں، اس کی نمائش نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ نمائش پھر وہ رسم بنتی ہے، جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے پرابلمز کریٹ ہوتی ہیں۔ تو جب یہ ساری چیزیں پوری ہو جائیں، نکاح ہو جائے، مہر طے ہو جائے، سارا کچھ ہو جائے، تو اس کے بعد جو ہے نا ولیمہ رکھنا چاہیے، جو کھانا ہوتا ہے، اور اس میں بھی تھوڑے لوگ شامل ہوں تاکہ زیادہ اخراجات نہ ہو سکیں، لڑکے پر بوجھ نہ پڑے۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا جب ہم کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک پسندیدہ کام ہوگا، اور یہی ہمارے دین کی منشا بھی ہے کہ کسی پر بوجھ بھی نہ پڑے، سادہ تقریب ہو جائے، بلکہ زیادہ اچھا ہے کہ مسجد میں یہ جو ہے نا تقریب منعقد کی جائے اور مسجد میں یہ نکاح پڑھایا جائے۔ تو میں اپنے تمام لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اس میں اضافہ نہ کریں، کم ہی کریں، اس کو سادہ بنائیں، اس کو آسان بنائیں، تاکہ بچیاں گھروں میں بیٹھی ہو کر بوڑھی نہ ہوں،
بچے جو ہے نا شادیوں کے انتظار میں وہ جو ہے نا بے روزگار اور بوڑھے نہ ہو سکیں، بلکہ سارے لوگ ہیں اس جائز اور نیک عمل میں اور اللہ کے حکم کی تعمیل میں سارے شامل ہو سکیں۔ تو ڈیجیٹل چینل سے زبیر احمد قادری اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔